بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ رائٹ نو عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جو جس عہدے کے اوپر منتخب ہوا تھا اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان جو ہے وہ ابھی انڈائریکٹلی واپس لے لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کو ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ اس ڈیڈ لائن کو پورا کریں۔ اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو آپ کو انتخابی نشان بھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ آئندہ کا جو عام انتخابات ہیں وہ بھی آپ اس سلسلے میں لڑ نہیں سکیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ الیکشن کمیشن نے کیا گیم کیا کی ہے۔ گزشتہ سال 8 جون کو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے الیکشنز کی تفصیلات جمع کرائیں۔ جون سے لے کے اس سال نومبر، یعنی جون سے جون جو ہے وہ آپ اندازہ کریں، اس دوران پارٹی انتخابات کے حوالے سے فیصلہ ستمبر میں آپ نے محفوظ کیا، اور ستمبر میں محفوظ کرنے کے بعد اس کے بعد اکتوبر نومبر اور خاص ماحول کے اندر جا کے فیصلہ سنایا گیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرانے میں ناکام رہی ہے۔ یعنی پاکستان میں شفاف الیکشن کس کا ہوتا ہے؟ مسلم لیگ نون کا، جس میں شہباز شریف منتخب ہو گئے، جس میں باقی لوگ منتخب ہو گئے۔ پاکستان کے اندر انٹرا پارٹی کا الیکشن کس کا سٹرونگ ہوتا ہے؟ یہ شفاف ہوتا ہے جی۔ کل پرسوں ہی فضل الرحمان جو ہے وہ اگلے 5 سال کے لیے منتخب ہوئے، تو وہ صاف شفاف الیکشن ہوتا ہے۔ تو تحریک انصاف نے صاف شفاف الیکشن نہیں کرایا، باقی ساری جماعتیں پاکستان کے اندر صاف شفاف اور کیا جمہوری الیکشن کراتے ہیں۔ یعنی دیکھیں نا کہ مسلم لیگ نون کا الیکشن ہوتا ہے، کوئی نواز شریف کے خاندان سے باہر پارٹی کا صدر بن کے تو دکھائے، کوئی اہم عہدوں کے علاوہ تو دکھائے، فضل الرحمان کی جماعت کے علاوہ کوئی بن کے تو دکھائے، پیپلز پارٹی میں کوئی بھٹو خاندان، زرداری خاندان کے علاوہ بن کے تو دکھائے، تو وہ بڑے صاف شفاف الیکشن ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو دوبارہ 20 دن میں الیکشن کرانے ہیں، اور اس وقت جو پارٹی کا آئین نافذ ہے اس کے تحت الیکشنز کروانے ہیں، اور اگر آپ نے الیکشنز نہ کروائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا جائے گا، اور آپ کو آئندہ الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اس کیس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ اپنے لاگو آئین کے تحت 20 روز میں انتخابات کرائے جائیں۔ ناکامی پر الیکشن ایکٹ سیکشن 215(5) کے تحت پارٹی نشان واپس لے لیا جائے گا، اور پی ٹی آئی انتخابات لڑنے کے لیے نااہل ہوگی۔ اب اندازہ اس بات سے آپ کر لیں کہ آج جو فیصلہ یہ سنایا گیا ہے اس سے آپ نے کالعدم تو قرار دے دیا ہے، اور آج الیکشن کمیشن سندھ سے ممبر نثار درانی کی سربراہی میں یہ فیصلہ سنایا ہے، اور اس حوالے سے 5 سماعتیں ہوئی تھی الیکشن کمیشن نے جو کی تھی۔ ذرا اندازہ ماحول کا کریں۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس میں ایک چیز ہے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی سرگرمی کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ اب ایک ایسی صورت میں جب عمران خان جیل کے اندر ہیں، تحریک انصاف کی قیادت یا تو پکڑی گئی ہے یا روپوش ہے، تو آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں آپ پارٹی الیکشن کرائیں۔ ایک لحاظ سے یہ بڑی سیاسی سرگرمی بھی ہو سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ کوئی گرفتاری نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے وہ ہو نہیں سکتا، الیکشن کمیشن کی تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد کے آئی جی یا ڈی سی کو تبدیل کرا سکے۔ تو دوسری صورت میں اس کا طریقہ کار یا اس میں فنکاری یہ ہے کہ اس سب کے بیچ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ کسی ایک جگہ کے اوپر اکٹھی ہوگی تو ہی الیکشن ہوگا نا۔ تو ساری کی ساری قیادت کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے اور الیکشن جو ہے وہ کر دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چونکہ یہ ہو نہیں پائے گا، اب آپ نے جون کی تفصیلات اور اس کے بعد موجودہ صورتحال ہے تو عمران خان خود جیل میں ہے، تو یہ ہو نہیں پائے گا، تو بلے کا نشان بھی واپس لے لیں گے، تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ تو ہمیں وہ جو پلان بنیادی طور پہ ہے، جس پلان کے تحت نواز شریف کو لانچ کیا گیا ہے، جس پلان کے تحت نواز شریف کو مسند اقتدار کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے، تو اس پلان کے اوپر عمل درآمد کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن اور ایک اور بات ہے کہ اس الیکشن کا ایک اور بڑا قانونی نکتہ ہے جس میں یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان کی نااہلی ہوئی، جس میں ان کی ضمانت تو ہو گئی لیکن توشہ خانہ کا فیصلہ رائٹ نو معطل نہیں ہوا۔ تو عمران خان کی اس نااہلی کی وجہ سے اور جسٹس عامر فاروق صاحب اگلے 20 دنوں میں فیصلہ معطل تو نہیں کریں گے، نہ ہی اس کا کوئی وہ فیصلہ کریں گے،
تو اس سلسلے میں عمران خان الیکشن لڑنے کے حوالے سے اہل نہیں ہوں گے. تو اب یہ سارے کا سارا جو کام کیا جا رہا ہے نا وہ عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی چیئرمین شپ ہے اس سے ہٹانے کا یہ پلان ہے. دوسرا بلے کا نشان ظاہر ہے کسی اور کے پاس چلا بھی جائے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ 20 روز میں کرانے کا صرف جو منصوبہ ہے وہ عمران خان کو اس ساری گیم میں پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا ایک منصوبہ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کے مطابق دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا ان کے مطابق کہ کچھ ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں اور اگر ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں تو وہ ڈاکومنٹس تو دیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ پارٹی الیکشن کے مطابق نہیں ہوا اور اس کو فیصلے کو ہم چیلنج کریں گے. یہ کہنا ہے بیرسٹر گوہر خان کا. انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کے فیصلے سے بہت افسوس ہوا ہے, الیکشن کمیشن نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے اور الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا تھا کہ پارٹی الیکشن آئین کے مطابق نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ڈاکومنٹس پورے نہیں ہیں اور کسی خاص مقصد کے لیے اس فیصلے میں تاخیر کی گئی ہے. ان کے مطابق بلے کا نشان ہمارے پاس رہے گا اور اس آرڈر کو ہم مناسب فورم کے اوپر چیلنج کریں گے. پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو متعلقہ فورم میں چیلنج کرنے پر مشورہ کرے گی اور مشورہ کرنے کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا. یہ بنیادی طور پہ ایک بڑا ایک گریٹر پلان ہے اور اس گریٹر پلان کے تحت ایک تو فیصلہ یہ کب کا معاملہ ہے, کب تک لے کے گئے, پھر فیصلہ محفوظ کر لیا, فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد اس فیصلے کو سنانے میں جو تاخیر ہے وہ بھی کہ جب عمران خان جیل میں ہوں, پارٹی پوری کی پوری جو ہے وہ ایک لحاظ سے رپوش یا جیل میں ہو, تو اس سارے کا سارا منظر ہمیں ہمارے سامنے ہے. لیکن وہ جو بینیفیشری ہیں یا جن کا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے, وہ کیا آج کر رہے ہیں؟ وہ جشن منانا شروع ہو گئے ہیں. نواز شریف اینڈ کمپنی آج مری کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور کل تو وہ عمران خان کو کاپی کرتے ہوئے سڑک کے اوپر جا رہے تھے گاڑی, حالانکہ عمران خان جب گئے تو وہ لوگوں کو دیکھ کے ہاتھ ہلا رہے تھے بطور وزیر اعظم اور لوگ بھی ان کو دیکھ رہے تھے. نواز شریف کر خالی سڑک کے اوپر ہاتھ ہلا رہے تھے اور مریم بی بی بھی. ظاہر ہے کہ عمران خان کو کاپی کرنے کا بہت شوق ہے, جلسہ بھی اس سٹائل میں لاہور میں کرنا ہے, سٹیج بھی ویسا ہونا چاہیے, پھر عدالت کے اندر جائیں تو بھی ہمیں بیٹھنے کا سٹائل اور لوگوں اور اپنے چند ٹاؤٹس کو بٹھا کے ان سے بات کرنی ہے. ٹاؤٹس بھی پھر وہی لفظ بولیں گے جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور اس کے بعد سڑک کے اوپر نکلنا ہے تو سڑک کے اوپر نکل کے بھی پھر عمران خان کے سٹائل میں ہاتھ ہلانا ہے اور تاثر دینا ہے کہ دیکھیں عوام ہے. تو آئیں نا جناب, عوام سے رجوع کریں. عوام سے رجوع آپ کیوں نہیں کرتے؟ اور لاہور والا ایک جلسہ جو ظاہر آپ نے نہیں کروایا وہ تو آپ کو کروا کے آپ کا یہ مطالبہ تھا کہ جس طرح 2011 کا تحریک انصاف کا جلسہ تھا, اگر میرا بھی ویسا ہی جلسہ ہو تو میں تب مانوں گا کہ مجھے واقعتاً واپس بلایا جا رہا ہے. تو اب نواز شریف مری میں جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے اور آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ سرکاری ٹی وی پی ٹی وی جو ہے وہ اس شخص کو براہ راست دکھا رہا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ قوم کے پیسوں سے چلتا ہے, قوم ٹیکس دیتی ہے, پی ٹی وی اس میں سے چلتا ہے. تو اس کے اوپر نواز شریف یہ کہہ رہے تھے جی مجھے مری بہت پسند ہے. نہیں میاں صاحب, اگر آپ کو مری پسند ہوتا تو پچھلے 4 سال آپ ایون فیلڈ کے اندر اور لندن کی سڑکوں کے اوپر شیان کا سامنا نہ کر رہے ہوتے, وہاں پہ نعرے بازی نہ کر رہے ہوتے, وہاں پہ پورے خاندان پوری پارٹی کی دوڑیں وہاں پہ نہ لگوائی ہوتی, آپ مری میں بیٹھے ہوتے. آپ پاکستان وقتی طور پہ شریف خاندان آتا ہے اور شریف خاندان تبھی آتا ہے جب ان کو حکومت دی جانی ہوتی ہے یا حکومت دی جا رہی ہوتی ہے. اور شریف خاندان کو پاکستان میں رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو حکومت دی جائے اور دوسری صورت میں ورنہ ان کو پاکستان میں رکھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے کاروبار ملک سے باہر ہیں, بچے ملک سے باہر ہیں, بہت کچھ ہے, تو ان کا سٹیک جتنا یہاں پہ ہے اس کے مطابق وہ وقت گزاریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.